سورۃ النساء نام۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ نساء ہوتا ہے عورت۔ زمانہ نزول، یہ مدنی صورت ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے اس صورت کے مضامین اور ہجرت کے بعد کے حالات کا تجزیہ کیا جائے تو اس صورت کے نزول کا زمانہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ غالباً 4 یا 5 ہجری کا زمانہ ہے۔ شان نزول اور مضامین، یہ صورت بھی اپنی ہماگیریت کے اعتبار سے مختلف مضامین کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان مضامین کی ایک جھلک اور شان نزول یہ ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ میں جس معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، اس معاشرے کی تربیت اور اخلاقی قدروں کے تحفظ کے لیے احکام کا ایک حصہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے اس سورۃ النساء میں آیا ہے۔ سورت کے آغاز میں آئلی قوانین کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہے، کیونکہ جنگ احد کے دوران میں شہید ہونے والوں کے لیے پسماندگان کے لیے نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے تھے، مثلا بیواؤں، یتیموں اور بیویوں کے حقوق، تقسیم میراث وغیرہ۔ اسی طرح آئلی زندگی میں اگر زوجین کسی مسئلے پر اختلاف کا شکار ہو جائیں اور یہ اختلاف شدت اختیار کر جائیں تو ان کا حل بتایا گیا ہے اور ان میں تمام احکامات کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ خانگی معاملات و مسائل کے ذکر اور ان کے حل کے بعد معاشرتی اور حکومتی مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، مثلا شراب کی حرمت، قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا، ایسے قوانین جو ہے بتائیں گے۔ اس میں جنگ احد میں جب مسلمانوں کی فتح کے آثار نمایاں ہو گئے تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گاٹھی کو قبل از وقت چھوڑ دیا، جس کے باعث مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وجہ سے کفار مکہ اور مدینہ کے گرد و پیش میں بسنے والے یہودیوں کے حوصلے بھر گئے۔ وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بلکہ مٹانے کے لیے ہر روز نئے پروگرام بناتے ہیں۔ ان سازشوں کی سرکوبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات بھی کیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مہمات بھی روانہ کی۔ اس دوران میں مجاہدوں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں بھی ہدایات اس صورت میں مذکور ہیں۔ منافقین اور ضعیف الاعتقاد لوگ بدحواسی پھیلانے والی خبروں کو پھیلاتے جس کے باعث مجاہدوں کے حوصلے پست ہوتے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسی خبر علم میں آئے تو اس کو ذمہ دار حضرات کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ اس کے متعلق تحقیق اور تفتیش کر کے پھر بتائے کہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک معاملہ کیا ہے اور غلط معاملہ کیا ہے۔ چھان بین وہ جو ہے ذمہ داران وہ ہی کر سکتے ہیں، عام لوگ تو اس کا حوا ہی بنائیں گے۔ اسی طرح غزواز اور سریہ اور عام سفر کے دوران میں متعدد بار ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نہیں ملتا تو اس کے باعث وضو غسل ناممکن ہوتا۔ ایسی حالت میں غسل اور وضو کے متبادل کے طور پر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ غالباً یہ حکم غزوہ بنی مستلق 5 ہجری سے متصل زمانے کا ہے۔ اسی طرح جنگ کے دوران میں جب لڑائی کی کیفیت ہو اس میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر ظہر اثر اور مغرب کا وقت جاتا جائے تو پھر صلاۃ خوف پڑھی جائے اور اس کا طریقہ کار تمام یہاں بتایا گیا۔ عمومی سفر کے دوران میں نماز قصر کے احکام کا ذکر ہے۔ یہ غزوہ ذات الرقاع یعنی 4 ہجری کے دور کا واقعہ ہے۔ اس صورت میں دارالحرب میں بسنے والے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے ترغیب دلائی گئی اور ہجرت کے فضائل و برکات بیان ہوئے۔ کمزور اور ضعیف مسلمانوں کی امداد و اعانت اور ان کو مظلومیت کی زندگی سے نجات دلانے کے لیے آزاد مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں منافقوں کے مختلف طبقات، ان کی شرارتوں، بدعہدیوں، سازشوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا، ان کے کردار پر سخت گرفت کی گئی۔ یہ دور وہی ہے جس دور میں مدینہ سے یہودی قبیلے بنی نذیر کا اخراج ہوا۔ اس صورت کی ابتدا تقوی کی ہدایت سے ہوتی ہے، کیونکہ تقوی احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہلا زینہ ہے جس پر انسانیت کے فوز و فلاح کا دار و مدار ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے۔ اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے باندھتے ہو۔ رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو کہ جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام جب 2 نامحرموں کے درمیان آتا ہے تو وہ محرم بن جاتے ہیں
اور اتنا مضبوط اور قریبی رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ قریبی رشتہ تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج رکھنا، اس کی شرم رکھنا، اگر اللہ کے نام پر رشتہ قائم کیا ہے تو اسے نبھائے رکھنا، یہ نہ ہو کہ ادھر اللہ کا نام لیا ادھر جفا کرنے لگے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اسی طرح آگے چل کر فرمایا یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈرتے رہو۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے علاوہ یتیموں کے حقوق کے متعلق بھی تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو اور نہ ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ گڑ مڑ کر کے اس کو ہڑپ کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مال و دولت کی لالچ میں لوگ یتیم بچوں اور خصوصاً یتیم رشتہ داروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ بظاہر تو یتیموں کی ہمدردی کرتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن دراصل کاروبار کے انتظامی امور کے بہانے سے یہ لوگ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو منع فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ گڑ مڑ کر کے ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ بعد میں تفصیل سے بتایا گیا کہ جب یتیم بالغ ہو جائے تو اس کا مال اسے دے دو، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یتیم عقلی طور پر کسی حد تک بالغ ہو چکے ہیں اسے کچھ کاروباری ذمہ داری میں شریک کرو۔ اور خاص طور پر یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں خصوصی احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 3، اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 یا 4 کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں یہاں بتایا گیا، اور یتیموں کے بارے میں وہ خواتین جو یتیم ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں بڑا ہی عجیب معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایسی خاتون سے شادی کرو کہ جو یتیم نہ ہو۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ایک واقعہ ڈاکٹر ملک مرتضی سناتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہمارا ایک ہمسایہ تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ایک دفعہ مجھے مسجد میں ملا اور کہنے لگا، کیا میں دوسری شادی کر لوں؟ میرے لیے جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ قرآن مجید میں تو اجازت ہے۔ تو ڈاکٹر ملک مرتضی فرماتے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے نہیں، قرآن کی روح سے تو تم ایک بیوی کے بھی مستحق نہیں ہو، کیونکہ تم ایک کے ساتھ بھی عدل نہیں کرتے۔ دراصل یہ 2 3 اور 4 شادیوں کا معاملہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی شرائط لگا رکھی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک سے زائد کے ساتھ نکاح کرنے کو کہا جا رہا ہے تو یہ دراصل شادیوں کی تعداد کو محدود کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھا کہ اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت تو اسلام سے قبل بھی موجود تھی، لوگوں کے پاس تو 30 40 عورتیں ہوتی تھیں، اسلام نے تو پابندی لگا کر اس کو 4 تک محدود کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ غیلان بن اسلم ثقفی، قبول اسلام کے وقت ان کی 10 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی 4 سے تو زائد رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے پھر 6 بیویوں کو طلاق دی۔ اسلام نے تو زائد تعداد کو محدود کیا ہے، اس محدود تعداد کے لیے بھی شرائط عائد کر دی ہیں، ایسی شرائط جو 99% لوگ پوری نہیں کر پاتے، اس لیے ان کے لیے ایک سے زائد کی گنجائش نہیں بنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی مصالحتیں بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حضور کی اتنی زیادہ بیوی کیوں تھیں؟ متشرقین جو ہے اس کا پر اعتراض کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ یہ شادیاں کیوں اور کن حالات میں ہوئیں اور ان کا کیا فائدہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی اور کب تک نبھایا۔ ان سب باتوں کا جواب انہیں اس طرح دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی، جبکہ اس وقت ان کی عمر 40 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کی زندگی تک نبھا کیا، یعنی 50 سال کی عمر تک آپ نے 65 سالہ خاتون سے نبھا کیا اور دوسری شادی نہ کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جو عمر میں آپ سے تقریباً 5 برس بڑی تھیں۔ 4 سال ان کے ساتھ بھی اکیلے نباہ کیا۔ 54 سال کے بعد صرف ایک خاتون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی خاتون ہیں جو کنواری تھیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. بقیہ سب خواتین بڑی عمر کی تھیں اور ان کے ساتھ شادی کرنے کی کچھ وجوہات تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ابو سفیان کی بیٹی رملہ بنت ابو سفیان سے ہوئی. ابو سفیان سپہ سالار قریش کی حیثیت سے جنگ احد سے لے کر قبول اسلام تک مسلسل حملہ آور ہوتے رہے. اس شادی کے بعد قریش کے سارے حملے ختم ہو گئے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہود نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا. مختلف قبیلوں نے سازشوں کے جال پھیلا رکھے تھے، لیکن جیسے ہی بنی قریظہ کے یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو یہ سازش دم توڑ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظاء کو نجد میں بھیجا. نجد کے لوگوں نے سب کو شہید کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے سردار کی بہن سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی. اس شادی کے بعد نجد کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی. اسی طرح کوئی نہ کوئی شادی کرنے کی وجوہات تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مطلقہ سے شادیاں کی. مال یتیم کی واپسی کا حکم یہاں دیا گیا کہ اسی طرح یتیم بچوں کے بالغ ہونے اور ان کی عقل و دانش کو پرکھنے کے بعد ان کی دولت ان کے حوالے کرنے کو کہا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا حکم دیا گیا. یتیم کا مال کھانے کا وبال بہت زیادہ بتایا. سورہ نساء آیت نمبر 10. جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں ڈالے جائیں گے. احکام الہی کی پابندی. اس کے ساتھ یہ وراثت کے تفصیلی احکام کا ذکر ہے تاکہ خاندان کے سبھی افراد مرد اور عورتیں چھوٹے اور بڑے کے حصے متعین کیے جائیں اور جھگڑے کے امکانات ختم ہو جائیں. اور اس ساری تفصیل کے بعد شریعت کے بارے میں دونوں گروہوں فرمانبردار اور نافرمان کے انجام کو یوں ذکر فرمایا. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام احکام اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا. توبہ اور شرائط توبہ. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہی توبہ قبول کرتے ہیں جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں. بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہوئی تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے. اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. رحیم و کریم ذات نے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے رحمت کا اعلان عام کر رکھا ہے کیونکہ بندوں کا دشمن ابلیس ان کو ہمیشہ راہ حق سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے خالق سے دور کرنے کی ہر راہ مزین کرتا ہے تاکہ آدم کی اولاد سے انتقام لے سکے. لیکن رحیم خالق نے اپنے بندوں کے خلاف اس دشمن کے سارے منصوبے ایک توبہ کے ذریعے ناکام بنانے کا اعلان فرمایا ہے. توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ جب توبہ کر لے تو پھر دوبارہ نصیحت والی توبتن نصوحن توبہ جو ہے وہ نصیحت والی ہو کہ پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹا نہ کھائے انسان، ایسی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اور پھر اپنے نفس کو ملامت کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے رستے میں صدقہ نکالنے والا ہو کہ میں نے یہ اور یہ برا کام کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور پھر نوافل پڑھنے والا ہو کثرت کے ساتھ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا اور مجھے معاف فرما دینا. پھر نکاح کے بارے میں بتایا گیا کہ بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں مہر کی ادائیگی کا قطعی حکم دے کر ان عورتوں کی تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی کہ اس کا حق مہر صحیح طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے اور جتنا بھی کوئی امیر ہے یا غریب ہے اس کی استطاعت کے مطابق شریعت کے حساب سے جو ہے وہ حق مہر ادا کیا جائے گا. یعنی کہ اگر وہ امیر ہے تو امیر کا اس کی امارت کے حساب سے کہ جتنا بھی وہ امیر ہے یعنی کہ جو شخص 10,000 مہر رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ امیر ہے تو یا وہ حق مہر میں سونا دے سکتا ہے تو وہ ضرور دے کیونکہ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جب انسان اس میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دوری کا ذریعہ بنا دیتا ہے.
شریعت کی روح سے مقصد نکاح کیا ہے؟ نسل آدم کا بقا، پاک دامنی، عفت و عصمت کی حفاظت، بدکاری اور بے حیائی کا انسداد اور مرد و عورت کے خفیہ اور ناپسندیدہ تعلقات کی بیخ کنی کرتا ہے نکاح۔ باطل اموال اور خون خرابہ، اس صورت میں اہم مضامین جو ہے کہ جس کا تعلق باطل اموال سے ہے اس کو کس طرح انگیز کرنا ہے، کس طرح ہم نے حل کرنا ہے۔ 29 آیت میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کے رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو جائے اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اسی طرح آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یعنی جب باہم لین دین کیا جائے تو اس میں فریقین کی باہمی رضامندی شامل ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ باطل مال کھائیں گے تو باہمی اختلافات اور جھگڑے سر اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس لیے حکم دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، کیونکہ اگر تم دوسرے شخص کو قتل کرنا چاہو گے تو رد عمل کے طور پر وہ تمہیں قتل کرے گا۔ اصل میں دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خون خرابہ اور فساد نہ کرو، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو اپنی بے عزتی نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو، تو تم کسی دوسرے کو برے نام سے پکارو گے تو وہ جواباً تمہیں برے برے نام سے یاد کرے گا۔ دوسرے کو گالی دینا دراصل اپنے آپ کو گالی دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بہت برا ہے وہ انسان جو اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا بدبخت کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو شخص دوسرے شخص کے والدین کو گالی دے وہ دوسرا پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دے گا۔ نتیجہ تو وہی ہوا کہ اس نے اپنی حماقت سے اپنے والدین کی بے عزتی کروا دی۔ بلکہ اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کیونکہ جب تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہوگے تو وہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہوگا، اور یوں پورا معاشرہ دہشت گردی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا۔